ایک اللہ والے اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے، دوپہر کا وقت تھا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ان کا بیٹا آیا کہ جی کیا بات ہے، کہا آپ کے ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ چل پڑے کہ ٹھیک ہے آرام کر رہے ہیں، چلے گئے، چل پڑے۔ اندر سے جو والد صاحب تھے وہ اٹھے کہ بھائی دروازہ کھٹکھٹایا، کون تھا؟ جی فلانے آپ کے دوست آئے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے بندے وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، تم نے ان کو اندر کیوں نہیں بٹھایا؟ کہا جی میں نے ان کو کہا آرام کر رہے ہیں تو وہ چل پڑے۔ کہا جلدی سے بلا کر لاؤ، وہ تو بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، جلدی سے بلا کر لاؤ۔ بیٹے کو بھیجا، بیٹا بھاگتا ہوا جب پیچھے گیا تو دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ تجھے کیا پڑی تھی یہ کہنے کی کہ یہ آرام کا وقت ہے، یہ کوئی آرام کا وقت ہے، یہ کوئی سونے کا وقت ہے، تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس کی سزا کے اندر 6 مہینے تک میں تجھے مجبور کروں گا کہ تو روزہ رکھے، 6 مہینے کا روزہ تجھے رکھنا پڑے گا۔ وہ بزرگ واپس آئے کہ جی وہ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو کوستے ہوئے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کے کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنے جملے ایسے ہیں، کتنی ہماری زبان کتنی قینچی کی طرح چلتی ہے اور کتنی زیادہ استعمال ہم اس کو کرتے ہیں، اور اس کے اندر کتنی کارآمد چیزیں ہوتی ہیں اور کتنی فضولیات کے اندر ہم مشغول رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت جو کہ سند کے اعتبار سے سب سے معتبر روایت ہوتی ہے، اس کو متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ روایت جو ابھی سامنے آپ کے رکھنے لگے ہیں بخاری شریف اور مسلم دونوں کے اندر ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ اے میری امت، لازم پکڑنا، اہتمام کرنا، خیال رکھنا کس چیز کا؟ سچ بولنے کا۔ ہر وقت سچ کا ساتھ دینا، زبان سے نکلے تو سچ بات نکلے، کسی بات کو سنو تو سچ بات کو سننا۔ علیکم بالصدق، تمہیں لازم پکڑ لینا سچائی کو، سچائی زبان سے بھی اور سچائی قول اور عمل کی مطابقت سے بھی۔ قرآن پاک کے اندر جو صادق کا لفظ آتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والے دن سچوں کو ان کا سچ کام دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ جو سچوں کا لفظ قرآن پاک کے اندر آیا، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ سچے وہ لوگ ہیں جن کی زبان اور جن کا جسم یکساں ہو، ان کے قول اور ان کے فعل میں مطابقت ہو، جو ان کا قول ہے وہی ان کا فعل ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہتے ہوں اور عمل سے کچھ کرتے ہوں۔ ایسے بندے کو صادق کہا جاتا ہے، سچا، سچ بولنے والا، سچا آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے میری امت سچائی کو اختیار کرنا، سچائی کو پکڑ کے رکھنا، سچائی کا ساتھ دینا، سچائی کو کہنا، سچائی کو سننا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر چلتی ہے۔ جو بندہ سچ کے ساتھ رہے گا اس کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھے گا، وہ نیکی کی طرف چلنے والا ہوگا، نیکیوں کی توفیق اس کو ملے گی، نیکیوں کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکیاں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فإن الرجل ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے، ایک آدمی سچ کو سنتا ہے، ایک آدمی سچ کے پیچھے رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو لکھ دیتے ہیں صدیق، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق
صدیق سب سے اونچا درجہ ہے، ولایت کا سب سے اونچا درجہ۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے بعد، نبوت کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ ہے تو وہ صدیق ہونا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 درجے اللہ پاک نے قبول لوگوں کے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور اس سے کم درجہ صدیقین کا ہے، اور تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھا درجہ صالحین کا۔ صدیق سب سے اونچا درجہ ہے نبوت کے بعد۔ نبوت کے بعد امت کے اندر سب سے اونچا درجہ صدیق ہونے کا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے بھی اور تمام امتوں کے صدیق، سب سے بڑے صدیق ہیں، ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی سچ کے پیچھے چلتا ہے، ایک آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ جھوٹ سے دور بھاگتا ہے، وہ سچ کی طرف چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نام صدیق لکھ دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر اس کا نام، نامہ اعمال کے اندر اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ سے بچنا۔ جب ایک آدمی جھوٹ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان والا ہونے کے باوجود بخیل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ایمان ہے لیکن مال کی محبت ہے، خرچ نہیں کرتا، بخل اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان اور بخل دونوں ایک بندے کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ ایمان بھی ہے لیکن بزدل بھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جانے سے کتراتا ہے، وہ جان دینے سے کتراتا ہے، اس کو شہید ہونا اچھا نہیں لگتا، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہو اور ایمان والا ہونے کے باوجود وہ بزدل بھی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے؟ ایمان والا بھی ہو جھوٹ بھی بولے؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جب بندہ جھوٹ بولے گا تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا، ایمان نکل کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک آدمی جب زنا کرتا ہے ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اس وقت بھی ایمان اس کے اندر سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچنا۔ ما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، جھوٹ کو سنتا ہے، اور جھوٹ سنتے سنتے اور بولتے بولتے اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں لکھ دو اس بندے کو، اس کا نام آج سے کذاب ہے، بڑا جھوٹا آدمی، یہ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ نامہ اعمال کے اندر صفات لکھی جاتی ہیں، کسی کا نام اللہ کے ہاں، آسمانوں پر بندوں کے نام، ہم تو دنیا کے اندر بندوں کے نام لیتے ہیں، آسمانوں کے اندر القاب سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے ہاں عاصی کے نام سے، او گناہ گار، کوئی ساجد کے نام سے کہ یہ بڑا سجدہ کرنے والا، کوئی فرما بردار کے نام سے، کوئی رکوع کرنے والے کے نام سے، کوئی سچ بولنے والے کے نام سے، مختلف القاب کے ساتھ فرشتے انسانوں کو یاد کرتے ہیں۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہ آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا کذاب لکھا جاتا ہے، جو آدمی جھوٹ سننے کا، جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے۔ آج ہماری مجلسیں، ہم نے بہت اپنی زندگی کے حصے ضائع کیے ہیں،
بہت ساری ہماری مجلسیں گناہوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہماری مجلسوں کے اندر کفر کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہماری مجلسوں کے اندر خلاف دین باتیں ہوتی ہیں، خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، غیبت کی باتیں ہوتی ہیں، حسد کی باتیں ہوتی ہیں، بہتان باندھنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی نفرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ان ساری مجلسوں کے اندر یہ جن لوگوں نے اس امت کے اندر اپنی وقت کی، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے وقتوں کے اندر ایسی برکت دی تھی کہ سب کچھ کرتے ہوئے، کتنا کتنا عمل کرتے ہوئے، اور کتنی کتنی تلاوتوں کے ساتھ، اور کتنے کتنے نفلوں کے ساتھ وہ حضرات دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ایک نہیں، 20 واقعات ایسے ملتے ہیں۔ کسی نے ظہر اور عصر کے درمیان میں قرآن ختم کرنے کا معمول، کسی نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں قرآن ختم کرنے کا معمول بنایا ہوا۔ یہ ایک نہیں، 20 واقعات، اور پھر اللہ رب العزت ایسی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں، کسی نے 1 مہینے کے اندر قرآن کو حفظ کر لیا، کسی نے 1 ہفتے کے اندر قرآن کو حفظ کیا۔ خود ہمارے استاد جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی اور مسلم شریف پڑھی، ایوب خان کے زمانے کے اندر تحریک ختم نبوت چلی پاکستان کے اندر، جس کے اندر ان کو بھی گرفتاری ہو گئی اور جیل کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ 4 مہینے جیل کے اندر رہے، واپس آئے تو قرآن حفظ کر کے نکلے۔ جو اپنی وقت کی، اپنی زندگی کی وقت کو پہچانتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنے وقتوں کو قیمتی بناتے ہیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ ان کے سامنے آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب محتاج ہیں، اس لیے کہ ہمارا بہت سارا وقت گزر چکا، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہم اب بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں اپنی قبروں کے۔ ابھی ہمارے پاس توبہ کرنے کا بھی وقت ہے، ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا بھی وقت ہے، ابھی اپنے رب کو راضی کرنے کا بھی وقت ہے۔ ایک اللہ والے کا قصہ، ایک دفعہ ایک بستی کے قریب، جہاں بستی ختم ہوتی تھی، مجذوب مشہور تھے، لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا میں اللہ پاک کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان بندوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تو راضی ہیں، یہ بندے راضی نہیں ہیں۔ اللہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بستی والے یہ اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تو بڑی کوشش کی، اللہ تو کہتے ہیں ہاں جس دن یہ توبہ کریں گے میں اسی دن ان کی توبہ قبول کر لوں گا، یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دن کے بعد انہی بزرگوں کو، انہی مجذوب بزرگوں کو کسی نے قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا اب بھی اللہ پاک کو ان مردوں سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا اب یہ مردے تو تیار ہیں لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ اب یہ تو تیار ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، لیکن وقت گزر چکا، اب اللہ ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقت کیا بس تمہارا، ہمارے پاس آج وقت ہے، آج اللہ تیار ہے ہماری توبہ کو سننے کے لیے، آج ہمارا رب تیار ہے ہمیں قبول کرنے کے لیے، آج ہمارا رب تیار ہے ہمیں نوازنے کے لیے، ہمیں دینے کے لیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی جھولیوں کو پھیلا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔